رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ اس کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ اس مرد کی زندگی میں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اپنے بیٹے اور بیوی سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی وہ عورت زور زور سے چیخ رہی تھی، اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سانولے رنگت اور رام سے نقوش والے مرد نے اپنے سامنے کھڑی بے پناہ حسین عورت کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس عورت کے سامنے اپنا آپ اسے بدصورت لگا تھا۔ پتہ نہیں میرے ڈیڈ نے تم میں کیا دیکھا، نہ شکل و صورت نہ رنگت۔ روز کی طرح اس عورت نے تنفر سے کہا۔ سامنے کھڑے قادر جہانگیر کو اپنا آپ مزید معمولی لگنے لگا۔ یہی تو کرتی آئی تھی یہ عورت ان 15 سالوں میں۔ 15 سالوں سے یہ عورت برملا نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ایمن، وہ اسے پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ مزید قریب مت آنا قادر جہانگیر، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ایمن جہانگیر کو چھو بھی سکو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو ایمن، ہمارا 14 سال کا ایک بیٹا ہے۔ قادر جہانگیر بے بسی سے اپنی پیشانی انگلی سے مسلنے لگا۔ جب تک ڈیڈ زندہ تھے میں نے تمہیں برداشت کیا، اب مزید نہیں کر سکتی۔ جتنی جلدی ہو سکے ڈیڈ کی تمام پراپرٹی میرے نام کر دو اور مجھے طلاق دے دو۔ وہ قادر جہانگیر کے قریب آتے ہوئے بولی تھی دو ٹوک لہجہ۔ طلاق تو تم مجھ سے 15 سالوں سے مانگ رہی ہو، دی کیا تمہیں؟ وہ ایمن جہانگیر کو بازو سے پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بازو پر گرفت آہنی تھی۔ ایمن جہانگیر اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے بھی خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے تمہارے ڈیڈ کی جائیداد کی، وہ تو میں کامل کے نام کر چکا ہوں۔ اب وہ 18 سال کے ہوتے ہی تمہیں دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو۔ وہ اپنے الفاظوں سے تمسخراتی ایمن کا چہرہ اپنے لفظوں سے ہی سرخ کر گیا تھا۔ تم نے میری جائیداد کیسے کامل کے نام کر دی؟ ایمن کے آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ مزید خواری اور مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے نام پر تمہیں یہ جائیداد چبھتی تھی، اب تو تمہارے بیٹے کے نام ہے۔ اب کیوں؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اس کاروبار کو سنبھالنے کی میری اوقات نہیں تھی۔ مجھ جیسے 2 ٹکے کے آدمی نے یہ جائیداد تمہارے ہی بیٹے کے نام کر دی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ ایمن جہانگیر کو مزید اپنے قریب کر گیا تھا، جو سکتے کے عالم میں قادر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ پوری طرح سے شاکر تھا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ مزید 3 سال کیسے انتظار کرتی؟ قادر جہانگیر اس عورت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے میٹھا درد تھی۔ وہ اسے پا کر بھی نہ پا سکا تھا۔ وہ پیاس تھی جس کے اتنے قریب رہ کر بھی وہ پیاسا ہی رہتا تھا۔ جب بھی اس عورت کے قریب آیا زور زبردستی ہی کرنی پڑی۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی تھی، کبھی اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، نہ کبھی خود اس کی طرف بڑھی۔ قادر جہانگیر نے سامنے لگے میرر میں خود کو دیکھا، قبول صورت، نین نقش اور اس پر یہ گہری سانولی رنگت۔ اسے خدا سے شکوہ ہوا تھا۔ کیا تھا تھوڑا سا اسے بھی نواز دیتا، شاید یہ عورت اس سے محبت کر بیٹھتی۔ ایمن کٹی ڈالی کی طرح قادر جہانگیر کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ شاکر کی کیفیت میں تھی۔ اپنے ڈیڈ مہتاب دورانی کے مرنے کے بعد اسے لگا تھا یہ دولت اس کی ہو جائے گی۔ قادر اس کے ڈیڈ کی دولت اسے واپس کر دے گا، مگر قادر جہانگیر پھر سے اسے برسوں کا انتظار کی اذیت میں جھونک چکا تھا۔ قادر اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ گیا تھا۔ 15 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ خود اس کے سینے میں دھڑکن بن کر دھڑک رہی تھی۔ میٹھا میٹھا سا درد قادر جہانگیر کے دل میں اترنے لگا تھا۔ اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی، اور وہ اس ٹھنڈے میٹھے پانی سے ہمیشہ محروم رہا۔ یہ عورت اسے ہمیشہ احساس محرومی کے علاوہ دل کی کئی بیماریاں بھی دے چکی تھی۔ آسان نہیں تھا اس عورت کی دل کو کاٹ دینے والی باتیں سننا، یہ نفرت سہنا۔ وہ ایمن جہانگیر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے ایک ایک نقوش کو محبت سے چومنے لگا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے قادر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ وہ اسے خود سے دور جھٹک نہ پائی تھی۔ اتنی شدت کی نفرت کے باوجود وہ اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ قادر جہانگیر اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ بے بسی کی تفسیر بنی اس مرد کو برداشت کر رہی تھی جو محبت میں بے حد شدت پسند تھا۔ کمرے کی در و دیوار اس کی شدتوں سے پناہ مانگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایمن جہانگیر نے اس مرد سے پناہ نہیں مانگی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بے بس سی بے درد غربت برداشت کرنے لگی۔
آنکھوں کے گوشوں سے پانی نکلتے تکیے کو بھگونے لگے۔ وہ مرد دیوانگی کے عالم میں اس پر برستا ہی رہا۔ وہ سائیڈ کروٹ لیے رضائی سینے سے دبوچے سسک رہی تھی۔ قادر جہانگیر اس سے لپٹا اس کی کان کی لو کو چوم رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس عورت نے بغیر کسی ماتمی چیخو پکار کے اسے سہا تھا۔ وہ تو ایمن جہانگیر کی سپردگی پر دیوانہ ہو رہا تھا۔ قادر جہانگیر اس کی کمر پر جھکا ہی تھا کہ ایمن آنکھیں موند گئی تھی۔ احد! ایمن کے لبوں سے یہ نام سنتے قادر جہانگیر کے وجود پر چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ وہ ایمن کو خود سے دور ایسے جھٹک گیا جیسے کسی کراہت آمیز چیز کو چھو لیا ہو۔ ایک بیوی شوہر کی قربت میں اپنے سابقہ عاشق کو پکارے، ایک شوہر کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ قادر جہانگیر بیڈ سے اٹھتے صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس تھا۔ اس کی کانپتی انگلیوں میں سگار تھا، آنکھوں کی پتلیاں سرخ تھی۔ بیڈ پر لیٹی جان سے زیادہ عزیز عورت مسلسل ایک ہی نام دہرا جا رہی تھی جو قادر جہانگیر کے وجود میں مرچیاں دہکا رہا تھا۔ تم نے ایک بار اور اپنے سابقہ عاشق کا نام لیا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ قادر جہانگیر حلق کے بل چیخا تھا اور ایمن جہانگیر اٹھ کر بیٹھتے قادر کو دیکھنے لگی۔ اس عورت کے چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ سابقہ عاشق نہیں، حالیہ عاشق۔ پچھلے 15 سالوں سے میرے احد کے ساتھ مراسم ہیں، افسوس تم ہی بے خبر رہے۔ قادر جہانگیر ایک ہی جسم میں اس عورت تک جا پہنچا تھا۔ ایمن کی گردن اس نے دبوچ لی تھی۔ وہ قادر کے سیاہ بالوں سے بھرے چوڑے سینے پر مکے مارنے لگی۔ قادر جہانگیر سے اس وقت اسے خوف ہی کھایا جا سکتا تھا اور ایمن جہانگیر اس سے خوف کھا رہی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے ایمن کا گلا دبا رہا تھا۔ قادر جہانگیر کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی لگ رہی تھیں۔ وہ اس وقت سالم موت تھا جو ایمن جہانگیر کو بے درد موت سے نیچے کوئی سزا دینا نہیں چاہتا تھا۔ ایمن جہانگیر خود کو چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ قادر جہانگیر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ خوف سے سفید ہوتی جا رہی تھی۔ قادر جہانگیر کی گرفت اس کی دودھیا گردن پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ایمن کی سانسیں رخصت ہوتی وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ اپنی جان لینا آسان تھوڑی تھا۔ وہ ایمن کو بے دردی سے زمین پر پٹخ چکا تھا۔ ایمن زمین پر اوندھے منہ گرتی اپنی بچی کچی سانسیں بحال کرنے لگی۔ قادر جہانگیر اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس عورت پر کبھی ہاتھ اٹھائے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایمن نے سسکتے ہوئے اپنی پیشانی کو ہاتھ لگایا جہاں خون کی دھاریاں تھیں۔ وہ بے یقینی سے اپنی حالت دیکھ رہی تھی۔ قادر جہانگیر ایمن کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو کرو، جتنے کوسنے دینے ہیں دو، مگر احد کا نام دوبارہ مت لینا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں تم نے جو بھی کہا غصے میں کہا، وہ نرمی سے کہتے ایمن کی پیشانی سے رستا خون اپنی انگلیوں سے صاف کر رہا تھا۔ ڈیڈ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ احد میں کیا برائی تھی آخر؟ ہینڈسم تھا، پڑھا لکھا تھا اور تمہاری طرح ان کا امپلائی بھی تھا۔ تمہیں میرے لیے منتخب کر لیا صرف اس لیے کہ احد میری پسند تھا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے قادر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اپنی ضد میں انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ تمہیں چن لیا میرے لیے، کیا ہے تو ایسا تم میں؟ نہ شکل و صورت، نہ اعلیٰ تعلیم، نہ اعلیٰ خاندان، سوائے اس کے کہ تم ڈیڈ کے چمچہ گیری کرتے تھے جو احد نہ کر سکا۔ وہ سامنے بیٹھے مرد کو چوٹ پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر سکتی تھی اور آج گزر بھی رہی تھی۔ 15 سالوں میں کبھی احد کا نام نہیں لیا تھا مگر آج لے رہی تھی۔ وہ مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اذیت اس کی جان لے رہی تھی۔ کاش جو تمہارے ڈیڈ نے مجھ میں دیکھا وہ تم بھی دیکھ لیتی۔ وہ درد دل سے بلبلاتے اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا ہے تم میں جو ڈیڈ نے تم میں دیکھ لیا؟ وہ قادر جہانگیر پر ہنسنے لگی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اسے آج تک قادر جہانگیر میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ جب وہ اس کے آگے پیچھے پھرتے، اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتا تو وہ اسے مزید زہر لگتا۔ وفاداری دیکھی جو احد میں نہیں تھی۔ وہ ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے کہتے کھڑا ہوا تھا، وفاداری کتوں میں بھی بہت ہوتی ہے۔ کاش ڈیڈ میرے لیے کوئی کتا ہی منتخب کر لیتے، یوں اذیت میں نہ ہوتی میں۔ قادر جہانگیر نے مٹھیاں بھیجتے ایمن پر ملامتی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ روز کی طرح وہ رات کے اس پہر بھی آفس جا رہا تھا، اس عورت کے آس پاس بھی رہتا۔ وہ اسے پاگل احد کا نام لے لے کے وہیں پاگل کر دیتی۔ احد کا نام لے کے وہ اسے ایک نئی آگ میں جھونک چکی تھی۔ میں نے غصے میں کچھ نہیں کہا، میں احد سے آج بھی ملتی ہوں،
کپڑے نکالتے قادر جہانگیر کے ہاتھ میں ہی تھے۔ صرف ملتی نہیں، ہم گھنٹوں وقت صرف کرتے ہیں۔ افسوس تم ہی بے خبری میں مارے گئے، وہ قادر جہانگیر کی پشت کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ یہ ملاقاتیں صرف ملنے ملانے تک محدود نہ تھیں، بڑی گہری رہی ہیں۔ احد کی باہوں میں مجھے تمہاری بدصورتی بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس نے وہاں چوٹ کی جہاں مرہم نہ ملے۔ قادر جہانگیر اسٹیل سا کھڑا تھا، ایمن کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم میں اب بھی غیرت باقی ہے، مجھے طلاق دے دو اور میرے ڈیڈ کی جائیداد میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دوں گی۔ خاموش ہو جاؤ 2 ٹکے کی عورت، وہ پلٹتے ہوئے پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ ایمن جہانگیر اس کی دہاڑ سے تو نہ لرزی تھی، قادر جہانگیر کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ ایمن خوف سے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پر پسٹل رکھ گیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، وہ خوف سے ہکلانے لگی تھی۔ قادر جہانگیر سے موت کی بدبو آ رہی تھی۔ ایمن جہانگیر مردہ ہونے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں تمہیں نہیں مار سکتا۔ وہ گردن جھکائے ہنسا تھا۔ کاش میں بھی وفادار کتیا پال لیتا، وہ افسوس سے بڑبڑایا تھا۔ تمہارا دیا ہر زخم گوارا تھا، مگر بے وفائی نہیں۔ قادر جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اگلے ہی پل گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا 14 سالہ کامل جہانگیر، جو اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا خود سے نفرت کر رہا تھا، گولی کی آواز سے ساکت ہو گیا۔ اس کی موم اور بابا سے کس کی موت ہوئی تھی آخر؟ وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ اس کے ساتھ اب ملازم بھی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ کامل جہانگیر کمرے میں بہتے خون کے تالاب کو دیکھ رہا تھا، جس کی موت وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ رو رہا تھا۔ موت ہو چکی تھی۔ سامنے قادر جہانگیر کی لاش پڑی تھی۔ یہ پیپر سائن کر دو۔ ایمن نے کامل جہانگیر کے سامنے پیپرز پھینکے تھے۔ وہ آج 18 سال کا ہو چکا تھا۔ کامل جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اپنی مام کو دیکھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی حسین تھی۔ وہ بھی تو اپنی مام کی ڈٹو کاپی تھا، ویسے ہی نقوش، وہی سب کچھ، مگر یہ رنگت۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اپنی رنگت سے اسے سخت نفرت تھی۔ کامل جہانگیر مسکراتے ہوئے پیپرز پر سائن کرنے لگا۔ ایمن مسکرائی تھی۔ بالآخر 18 سال بعد اسے اپنا سب کچھ واپس مل چکا تھا۔ وہ احد رئیس سے اب شادی کر سکتی تھی۔ کامل جہانگیر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے کھڑا ہوا، مسکراتے ہوئے اپنی مام کو دیکھا۔ ہمیشہ خوش رہیں مام۔ وہ جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھتے باہر نکل گیا تھا۔ ایمن جہانگیر تیزی سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ فرت مسرت سے احد کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ احد، کامل نے مجھے جائیداد واپس کر دی ہے، اب تو تم مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ نکاح کرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ کیسا عشق تھا جو آج بھی احد رئیس سے کم نہ ہو سکا تھا۔ احد آج بھی اتنا ہی ہینڈسم تھا جیسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی ایمن جہانگیر اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف احد جوش سے ہوا میں مکہ لہرا گیا۔ ایمن میری جان، میں تو تم سے کب سے نکاح کر لیتا اگر تمہارے ڈیڈ میری بجائے اس 2 ٹکے کے قادر کو نہ چنتے۔ مجھے اس جائیداد سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر میں تم سے نکاح کر لیتا تو تمہارا حق تم سے چھن جاتا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ احد بے حد محبت سے کہہ رہا تھا۔ جانتی ہوں احد، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، میرے خاطر تم نے آج تک شادی بھی نہیں کی، کسی دوسری عورت کے قریب تک نہیں گئے۔ وہ اس مرد کی بے حد شکر مشکور تھی جس نے اتنے سال اس کا انتظار کیا۔ کامل جہانگیر کی گاڑی ایک گیٹ کے سامنے آن رکی تھی، سیاہ شیشوں کے پار۔ وہ احد رئیس ہاؤس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ یہ عنایت بھی اس کی مام کی دی ہوئی تھی، جو احد اتنے عالیشان گھر میں رہتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے نام کی بنا پر کامل جہانگیر کو اندر جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ عالیشان لاؤنج میں بیٹھا کچھ دیر احد کا انتظار کرتا رہا، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپری پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک کمرے سے ہنسی کی دلکش آوازیں سنتے کامل جہانگیر نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ بستر پر وہ 2 نفوس زمانے کی ہر حدود کو پھلانگے ہوئے تھے۔ احد کسی دوشیزہ کی باہوں میں تھا۔ بے وفاؤں کو آخر بے وفا مل ہی گئے، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہنے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ گیا تھا۔ اس نے صوفے پہ بیٹھتے اس نے میز پہ رکھا ہوا جوس کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ ایک سرور سا تھا جو اسے ملا تھا۔
وہ مطمئن سا اپنی جیب کو تھپ تھپانے لگا تھا جہاں کچھ تیز دھار نوکیلے چیزیں تھیں۔ کچھ دیر بعد احد اترتے نیچے آیا۔ اسے دیکھتے کامل جہانگیر کے لب ستائش کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ سیاہ باتھ روب پہنے ہوئے وہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی موم اس مرد کے پیچھے آج بھی پاگل کیوں تھی اسے اب سمجھ آیا تھا۔ احد اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ احد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج پہلی بار اسے کامل جہانگیر سے انسیت فیل ہو رہی تھی۔ آخر کچھ دیر پہلے وہ ساری جائیداد ایمن کو واپس لے چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ سامنے بیٹھے اس انسان کو ہر چیز سے آگ کر دینا چاہتا تھا۔ جس بنگلے میں کامل رہتا تھا اس پر احد رئیس کی گہری نظر تھی۔ کچھ خاص نہیں، مبارکباد دینے آیا تھا۔ آخر میری موم سے شادی کرنے جا رہے ہو۔ اب کیا ایک بیٹا اپنے ہونے والے باپ کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتا؟ وہ اپنے پورے قد کے سامنے احد کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ احد ایک پل کو گڑبڑایا تھا، پھر خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کامل جہانگیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھتی گئی۔ جانتے ہو ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہوتی ہے؟ وہ احد کو کڑے تیوروں سے گھورتے کہہ رہا تھا۔ احد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کامل جہانگیر کی کنڈیشن اب سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اب کیا ہی کر سکتا تھا؟ ایمن سے ہر حال میں نکاح کرنا ہی تھا۔ آخر وہ اتنی بڑی جائیداد کی مالک تھی۔ جب اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے بدکرداری کرے اور بیٹا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی چڑھائی ہوئی ہے، مگر لوگ تو واقف ہو ہی گئے ہوں گے، کیا نہیں مجھے پکارتے ہوں گے۔ کامل جہانگیر اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے ان مختلف ناموں کو سوچنے لگا جو لوگ اس کے پیٹھ پیچھے اسے پکارتے ہوں گے۔ فکر مت کرو، ہمارا نکاح ہو جائے لوگوں کی زبانیں تھم جائیں گی، آخر کو میں آفیشلی تمہارا باپ کہلانے لگ جاؤں گا۔ مت پرواہ کرو ان بیکار لوگوں کی۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتا مسکرایا تھا۔ مگر مجھے فرق پڑتا ہے، تم جیسے خبیث انسان کو میں اپنے باپ کے رتبے پر کیسے برداشت کروں گا؟ کامل جہانگیر کے چہرے پر بے چارگی تھی۔ جس چیز پر انسان کا بس نہ چلے اس پر افسوس کیا کرنا؟ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احد ہمدردی سے کامل کا بازو تھپ تھپاتے اپنے اوپن کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ کامل جہانگیر کو یہاں سے چلنے کا یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ کامل گہری سانس لیتے اس کے پیچھے آیا۔ احد نے مڑ کر کامل کو دیکھا۔ میں اپنے مہمانوں کو کافی کا نہیں پوچھتا، مجھے لگتا ہے تمہارے لیے جوس کا گلاس کافی تھا۔ احد کافی کو کپ میں پھینٹنے لگا۔ تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم اپنے مہمانوں کی اچھی خاطرداری کر سکو۔ یہ کافی بھی میری مام کی ہی دی ہوئی ہوگی۔ کامل سلیب کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ احد کا دلکش قہقہ گونجا تھا۔ یہ تو ہے، سب کچھ تمہاری مام کا دیا ہوا ہے، میری اوقات تو واقعی نہیں ہے، مگر تمہارے لیے خاص مشورہ ہے، وہ کپ میں گرم دودھ ڈالتے ہوئے کامل کی طرف بڑھا۔ اپنے باپ کی طرح خودکشی کر لو، لوگوں کے ہر سوال سے جان چھٹ جائے گی۔ کامل کے قریب ہوتے اسے مخلصانہ مشورہ دیا گیا۔ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے بزدل کہیں گے، جیسے میرے باپ کو کہتے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا نا۔ کامل نے گہری سانس لیتے آہستگی سے کہا۔ دنیا کو بھاڑ میں جھونکو، دنیا کا بس چلے تو سانس لینے پر بھی پابندی لگا دے۔ ایسا ہی ہے، مگر میں کیا کروں؟ مجھے اس دنیا کی بے حد پرواہ ہے جس کے بارے میں دنیا باتیں کرتی۔ وہ میرے لیے قیمتی ترین عورت ہے۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے بے بسی نظر آتا تھا۔ احد ہنستے ہوئے کامل سے دور ہوتے اس کے سامنے سلیب سے ٹیک لگا گیا۔ ایسی عورت کس کے لیے بھلا قیمتی ہوتی ہے؟ ایسی عورتوں پر لعنت بھیج دینی چاہیے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے بے نیازی سے کہا۔ کامل جہانگیر مسکرایا تھا اور احد کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم لیتے بڑھا۔ احد کی آنکھوں میں وہ یوں ہی دیکھتے مسکراتا رہا۔ جواباً احد بھی ٹھٹائی سے مسکراتا رہا۔ 18 سالہ ایک لڑکے سے اب کیا ڈرنا، جس نے بلا چونچرا اپنی جائیداد تک دے دی تھی۔ اپنے باپ قادر کی طرح یہ بھی بزدل ہی نکلا تھا۔ کامل جہانگیر نے ایک ہی جس میں ایک زوردار ٹانگ احد کے پہلو میں دے ماری۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا وہ کچھ نہ کر سکا۔ احد کے لبوں سے دل خراش چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی کامل نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما چکا تھا۔ احد سوائے پھڑپھڑانے کے کچھ نہ کر سکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں پر رکھے بلبلا رہا تھا۔ پہلا حملہ ہی بڑا جان لیوا تھا۔ کامل نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک بڑا سا کپڑا نکالتے احد کے منہ میں ٹھونسا۔ اس سے پہلے وہ احد اپنا وار کرتا، کامل اس کے ہاتھ باتھ سے
روب سے بیلٹ کھینچ کر نکالتے احد کی دونوں کلائیاں اس کی کمر پر لے جاتے باندھ دی۔ ایک بار پھر احد کی ٹانگوں کے درمیان لات مارتے وہ اسے گھٹنوں کے بل بٹھا چکا تھا۔ وہ اپنا بنا کوئی موقع دیے اپنی جیب سے بجلی کی تار نکالتے احد کے گردن میں لپیٹ گیا تھا۔ وہ ذرا سا ہلتا وہ تار سے احد کی گردن کٹنے لگتی۔ احد بے دم ہوتا جا رہا تھا۔ کامل اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ احد کی آنکھوں میں دیکھا، میں اپنے باپ قادر پر نہیں گیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ اپنے باپ کی موت کا بدلہ بھی نہیں لوں گا اور اپنی مام کو تمہارے پاس آنے دوں گا؟ اس نے کہنی احد کے پیٹ میں پوری قوت سے دے ماری تھی۔ وہ درد سے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ تم غلط تھے احد رئیس، تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکالتے پسٹل احد کی پیشانی پر رکھ دی۔ احد سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ وہ واقعی میں 18 سالہ لڑکے کو سمجھنے میں غلطی کر چکا تھا۔ احد کی آنکھوں میں صرف اور صرف موت کا خوف لہرایا تھا۔ وہ خوف سے گھگھیانے لگا۔ آواز نہیں آ رہی احد؟ اس نے پسٹل کی نوک اس کی گردن پر بڑھا دی۔ احد شل سا ہوتا چلا گیا۔ ایسے نہیں، میں تمہیں مار دوں۔ میرے باپ نے خودکشی کر لی اور بیٹا قاتل کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پرسرارت سے مسکرایا تھا۔ خوف نے احد کے اعصاب ساکت کر دیے تھے۔ کامل جہانگیر سالم موت کی شکل میں اس کے سامنے آیا تھا۔ کھڑے ہو، کامل اس کی پگن پٹی پر پسٹل رکھتے اسے اٹھنے کو کہا۔ احد کپ کپاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ چلو۔ کامل نے پسٹل اس کی پچھلی گردن پر رکھ دی تھی۔ احد بے جان سا اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ کامل نیچے والے ایک بیڈ روم میں داخل ہوا۔ احد کو بالوں سے پکڑے وہ اس کے واش روم میں داخل ہوا۔ اس کی کمر میں ٹانگ مارتے اسے باتھ ٹب میں دھکیلا۔ وہ اوندھے منہ گرا تھا۔ کامل جہانگیر نے ہاتھ شیپ کے تمام ٹیپ کھول دیے۔ گرم پانی باتھ ٹب کے اندر بھرنے لگا۔ احد غوں غاں کی آوازیں نکالتے اپنے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ کامل نے اس کے بیڈ روم میں آتے وہاں سے ریک کی سجی امپورٹنٹ ڈرنکس کی بوتلیں نکالی اور پھر سے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ احد کے منہ سے کپڑا نکالتے وہ اسے زبردستی ڈرنک پلانے لگا۔ وہ اسے زبردستی 2 بوتلیں پلا چکا تھا۔ احد پانی کے ٹب میں بے حال سا پڑا تھا۔ کامل اپنی جیکٹ کی جیب سے کچھ اوزار نکال رہا تھا۔ احد کی آنکھیں خوف سے باہر ابل آئی تھیں۔ وہ تیز دھار چاقو، کٹر، کینچی ترتیب سے واٹر ٹب کے کنارے پر رکھ رہا تھا۔ اس میں سے تمہارے لیے کیا بہتر رہے گا؟ کامل جہانگیر اپنی بیئرڈ کے بال نوچتے ازی حد پریشان لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کون سا اوزار زیادہ بہتر ہے۔ مجھے معاف کر دو، ایمن جہانگیر سے نکاح نہیں کروں گا میں، احد خوف سے بولا۔ آنکھوں میں خوف کے علاوہ کوئی رنگت نہ تھی۔ کامل جہانگیر اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے ایسی موت ہونی چاہیے جو خودکشی ہی لگے۔ مجھے تمہیں آسان موت دینی پڑے گی، وہ افسوس سے کہتے اپنے اوزار واپس جیب میں رکھنے لگا۔ اس سے پہلے آج چیختا وہ بالوں سے پکڑے پانی میں اس کا چہرہ ڈبو گیا۔ احد اپنے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا رہا مسلسل۔ چند ہی منٹوں بعد وہ بے جان ہو گیا تھا۔ کامل نے اس کی گردن سے تار نکالی تھی۔ اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ سب چیزیں سمیٹتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ احد کو بے موت درد نہ دینے کا اسے تاعمر افسوس ہی رہے گا، وہ جانتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے احد کی خوبصورت گرل فرینڈ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ کامل کے چوڑے سینے سے ٹکراتے مسکرائی تھی۔ سانولی رنگت والے اس مرد میں کشش بہت تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، مگر افسوس تمہیں اب اپنی خوبصورت اداؤں کے لیے نیا عاشق ڈھونڈنا پڑے گا، یا شاید اس کی نوبت بھی نہ پڑے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کرتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے کامل کی پشت کو دیکھتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اس کمرے سے اس خوبصورت دوشیزہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے ایسے نکل آیا جیسے وہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے بالکل سجی سنوری سی تھی۔ وہ لانگ کوٹ پہنے، لانگ ہیل پہنے ہوئے تھی۔ وہ جلد از جلد سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جلدی جلدی رکیے مام، وہ ایمن کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ایمن خجل سی ہوئی تھی اپنے جوان بیٹے کو سامنے دیکھ کر۔ وہ بالکل اس وقت کسی دلہن کی طرح ہی سجی تھی۔ احد فون نہیں اٹھا رہا تھا اور آج ان دونوں کا نکاح بھی تھا، اس لیے اب وہ خود ہی احد کے پاس جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں مام؟ وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ کم آن مام، شرمائے مت، بیٹا ہوں آپ کا، نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ کون سا گناہ کرنے جا رہی ہیں؟ وہ انہیں اپنے بازوں کے حصار میں لے گیا۔ ایمن جہانگیر کی
ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ کامل کی ٹھنڈک لیے آنکھوں سے اسے بہت خوف آیا تھا۔ چلے موم، آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے کیمرہ نکالتے اس میں ویڈیو چلانے لگا۔ ایمن کی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ ایمن پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی جس میں احد کسی دوسری لڑکی کی باہوں میں تھا۔ کامل آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے موم، کیسے دیکھوں میں؟ وہ کیمرہ ایمن کے ہاتھوں میں پکڑائے پہلے سینے پر گردن جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمن بے دم سی ہوتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹے کی ایک دوسرے کی جانب پوچھتی۔ خاموش کا طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ بیچارے احد نے خودکشی کر لی ہے، وہ گردن جھکائے آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ ایمن کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ بے سانس سی ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ یہ مت سمجھیے گا میں نے اسے مار دیا ہے موم، اس بیچارے نے تو اس ویڈیو کے لیک ہونے کے ڈر سے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ میں نے تو آج کے دن کے لیے شیروانی بھی سلوائی تھی۔ میں اپنی موم کو چیئر اپ کرنے کے لیے سب سے آگے رہنا چاہتا تھا۔ ایمن نے خوف سے گردن ترچھی کرتے کامل جہانگیر کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، آج معلوم ہوا تھا۔ کیوں کی احد نے خودکشی؟ وہ گردن جھکائے حلق کے بل چیخا تھا۔ ایمن جہانگیر خوف سے کانپنے لگی۔ میری خوشیوں کا کیا موم؟ آپ کے نکاح سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اس بغیرت احد نے کیوں خودکشی کر لی؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ ایمن خوف سے جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کامل کے خوف سے اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مت ڈریں مجھ سے موم، میں نے احد کو نہیں مارا۔ یہ دیکھیں، اس کی گرل فرینڈ عریشہ نے پولیس میں خود بیان دیا ہے کہ احد نے زیادہ ڈرنک کر لی اور پھر ٹب میں ڈوب کر مر گیا۔ کامل نے وسیع عریض لاؤنج کی طرف بڑھتے میز پہ رکھا نیوز پیپر اٹھاتے ایمن کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ دیکھیں احد کی گرل فرینڈ کا بیان۔ وہ ایک سرخی پر انگلی رکھے ایمن کو دکھا رہا تھا۔ ایمن مجسم سی وہ سرخی دیکھ رہی تھی جہاں عرشیہ کا بیان تھا۔ میں نے احد کی گرل فرینڈ کو بالکل بھی بلیک میل نہیں کیا، یقین کریں میرا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مسکراتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ سارا ہی سچ سنا رہی تھی۔ ایمن جہانگیر خوف سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ موم، کامل جہانگیر ایمن کی طرف ہاتھ بڑھاتے چیخا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ وہ انہیں پکڑ نہ سکا تھا۔ وہ بھی تیزیوں سے سیڑھی سے نیچے اتر آیا تھا۔ ایمن فرش پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ پاک، میں نے انہیں بالکل دھکا نہیں دیا، یہ خود گری ہیں۔ وہ گردن اٹھائے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے گردن جھکا گیا تھا۔ ایمن جہانگیر کے گرنے کا اسے کوئی بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھا تھا۔ انا اپنی مام کے وجود کو گود میں اٹھایا، انا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انہیں ہسپتال لے جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ وہ 28 سال کا ہو گیا تھا۔ مٹی کو ہاتھ میں ڈالتا تو وہ سونا ہو جاتی تھی۔ اس کا ایک سپیڈ بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ عورت نامی بلا سے نہ صرف وہ ڈرتا تھا، اس کے ذکر پر بھی وہ چڑ جاتا تھا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود کسی عورت کو نگاہ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ آج بھی وہ تھکا تھکا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایمن جہانگیر اپنی ویل چیئر کو دھکیلتے اس طرف آئی تھی۔ پچھلے 11 سالوں سے وہ چلنے پھرنے سے محروم ہو چکی تھی۔ کامل جہانگیر جلدی سے ان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ان کے ہاتھ عقیدت سے پکڑتے ان پر لب رکھ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی باہر آنے کی موم؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ان 11 سالوں میں اس نے جی بھر کر ایمن کی خدمت کی تھی، کتنی بار سرجری کروائی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دوبارہ چل پھر نہ سکی تھی۔ میرا دم گھٹتا ہے کامل اندر، تم بھی سارا دن بزی ہوتے ہو یا بزنس ٹورز پر نکل جاتے ہو، شادی کر لو، تمہارے بیوی بچے ہوں گے، یہ تنہائی کٹ جائے گی۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی اس سے گزارش کر رہی تھی، اپنے بیٹے کی تنہائی اسے چبھنے لگی تھی۔ مجھے وفادار عورت چاہیے، آپ ڈھونڈ کر لا دیں تو میں کر لوں گا، وہ تلخی سے کہتے کھڑا ہوا تھا۔ ایمن جہانگیر شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ گہرے سانس لیتے ان کی جھکی نگاہیں دیکھ رہا تھا، جھکی نظریں دیکھ رہا تھا۔ ان کی جھکی نظریں دل میں تازیانے کے طور پر لگی تھی۔ اچھا کر لوں گا شادی، آپ فکر نہ کریں، اس نے ہر بار کی طرح کہا تھا اور ان کی ویل چیئر دھکیلتے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نامی چیز کامل جہانگیر کے پاس نہ تھی، اس لیے وہ مختلف مجالس میں شرکت کرتا رہتا تھا، مختلف نیک لوگوں سے ملتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے پسندیدہ پرسن ڈاکٹر عبدالرحمن کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ کامل جہانگیر کو مختلف آیاتیں سبق پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اسے مختلف احادیث سنا رہے تھے۔ ایک یہی وقت تھا جب اسے سکون ملتا تھا۔ وہ 2 مرلے کے اس کمرے سے نکل رہا تھا، گھر سے نکل رہا تھا کہ ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا اور اندر بھاگ گئی تھی۔ کامل جہانگیر کتنی دیر وہاں کھڑا رہا، اس کی دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ بھوری کانچ سی آنکھوں والی اس لڑکی نے اس کا دل لے لیا تھا۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی سے زیادہ اسے اس کی شرم پسند آئی تھی۔ کامل جہانگیر کو اس کا دیوانہ بنا گیا تھا۔ 3 بار قبول ہے کہہ دے، 5 کروڑ حق مہر کے عوض ماہم کو اپنی زندگی بنا کر اپنے بنگلے پر لے آیا تھا۔ سرخ دلہن کے جوڑے میں سجی وہ نگاہیں جھکائے کامل جہانگیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ کامل جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ شرم سے کامل جہانگیر کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود میں ہی سمیٹ گیا تھا۔ گزرتی رات میں اس نے ماہم کی خوبصورتی کا حق ادا کیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں مودے رہی۔ وہ ماہم کی شرم و حیا کا ہی تو دیوانہ تھا۔ شرم اترتی ہی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ اترتی ہی چلی گئی۔ وہ بیڈ پر بے چینی سے ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں، اس کی بے چین نگاہیں اس کی بیوی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، بلو اینڈ آف وائٹ کلر کا لہنگا قیمتی ترین جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ بالوں کی تازہ کٹنگ ہوئی تھی۔ 3 مہینے بعد وہ اپنے لیے سیاہ بال کٹواتے انہیں شولڈر تک کروا چکی تھی۔ ان بالوں کا کامل جہانگیر دیوانہ تھا۔ ستم یہ کیا تھا کہ اسے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوپٹہ جو سر سے اترتا نہ تھا، آہستہ آہستہ سر سے اترتا شانوں پر آیا، اب گلے میں لہرا رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کو مزید کیل کانٹوں سے سجا چکی تھی۔ کامل جہانگیر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تو پردہ دار عورت چاہیے تھی۔ اس پردے کی وجہ سے تو ماہم پر دل آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ ماہم ہر چیز سے بے نیاز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا تو نوبت تلخ کلامی تک آ جاتی۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کی ناراضگی کامل کو پاگل کر دیتی تھی۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بے رخی برتنے لگتی تھی۔ وہ محبت کے معاملے میں اپنے باپ قادر پر چلا گیا تھا۔ اب ماہم ایمن جہانگیر بننے لگی تھی۔ اسی بات سے وہ ڈرتا تھا، ماہم جہانگیر اس کی موم جیسی نہ بن جائے۔ وہ ہر سانس کے ساتھ دعا کرتا تھا، میرے دوست کی فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، مجھے تمہارا اس حلیے میں وہاں جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ اگر شال لینی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی جانا ہے تو چینج کرو۔ بالآخر وہ اٹھ کر بیٹھتے کہہ رہا تھا۔ ماہم نے جواباً لب بھینچتے اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں ناگواری چھلکنے لگی تھی۔ ابا کی لگائی گئی پابندیاں کم تھی جو تم بھی لگا رہے ہو، میرا دم گھونٹ کر مارنا چاہتے ہو نا؟ وہ شرر بار لہجے میں بولی تھی۔ چادر لینے سے کون سی عورت مرتی ہے اور کون سی پابندیاں لگاتا ہوں تم پر؟ وہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ میں مرتی ہوں چادر لینے سے؟ ساری عمر ابا نے ٹینٹ اڑھائے ہیں، ایک ایک قدم وہ ہمارا گنتے تھے۔ ماہم نے کتنے قدم پیچھے لیے اور اب کتنے قدم آگے بڑھی، ہر بات پر نظر رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ میٹرک کے بعد اور تعلیم نہیں دلوائی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ہم بہنوں کو زمانے کی ہوا لگ جائے۔ میرا تو وہاں دم گھٹتا تھا، اب تم بھی ابا بنتے جا رہے ہو۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں ماہم، میں چاہتا ہوں تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ اس کے قریب آتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں سے نکلتے اپنا میک اپ مزید تیز کرنے لگی۔ ساری عمر وہ ایک ایک چیز کو ترستی رہی، اب تو اسے موقع ملا تھا اپنی ساری خواہشیں پوری کرنے کا۔ میں تمہاری مرضی کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتی، جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی۔ وہ بے نیازی سے بولتے اپنی خوبصورتی مزید اجاگر کر رہی تھی۔ لوگوں کی سراہی جانے والی نظریں اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ جب کامل کے سرکل کی عورتیں اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تو وہ ان نظروں کا بہت مزہ اٹھاتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ جان بوجھ کر کامل کی سانولی رنگت کا ذکر اس انداز سے چھیڑ دیتی کہ وہ عورتیں کامل کی رنگت میں مزید بار، قیمت میں مزید گوہر افشانیاں کر دیتی۔
وہ ماہم کو تو کچھ نہ کچھ کہہ سکتی تھی، مگر کامل کی رنگت کو نشانہ بنا کر ماہم کو مظلوم ترین عورت ثابت کرتی۔ اس طرح ان عورتوں کو تسکین ملتی تھی۔ ماہم خود سے کمتر ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتی تھی۔ ماہم اندر ہی اندر ان پر ہنستی تھی۔ کامل کی رنگت کے ذکر پر وہی عورتیں اس کی خوبصورتی کو بڑھا چڑھا کر ذکر کرتی جو کہ کچھ دیر پہلے حسد سے دیکھ رہی ہوتی۔ ماہم کو یہ سب سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ عورتیں تو کامل جہانگیر کے معاملے میں بھی ماہم پر رشک کرتی تھیں۔ سانولی رنگت میں وہ بے حد پرکشش لگتا تھا۔ جو جھکی نگاہیں کامل جہانگیر کی ہوتی تھی وہ اس سرکل کے مردوں کے پاس نہ تھی۔ وہ ماہم کے علاوہ مجال ہے کسی دوسری عورت پر نگاہ بھی ڈالتا ہو۔ کپڑے چینج کرو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ماہم کو لبوں پر سرخ بھڑکیلی لپسٹک لگاتے دیکھتے ہوئے اس کی خون شریانوں میں ابلنے لگا۔ مزید برداشت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماہم نے مڑتے ہوئے کامل کو دیکھا جو اس کی تیاری کو بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے سنا وہی کہا ہے، نہیں جائیں گے ہم کہیں بھی۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، تکیہ آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ جو تباہی مچے گی وہ جانتا تھا، وہی ہوا۔ کمرے میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ایک ایک چیز اٹھا کر زمین پر پھینکتے وہ چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پڑا رہا۔ ان جھڑپوں کی اسے عادت ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے تکیہ آنکھوں سے ہٹانا پڑا۔ وہ اس کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولے نیند کی گولیاں نکال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھکلاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے مرنا ہے۔ تم بھی ابا کی طرح مجھ پر پابندیاں لگاؤ گے تو اچھا ہے، میں ایک بار ہی مر جاؤں۔ وہ شیشی سے کافی مقدار میں گولیاں نکالتے پھانک چکی تھی۔ کامل جہانگیر کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دبوچے، اس کا منہ کھول لے گولیاں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتے اس وقت کوئی ہذیانی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ وہ بالآخر گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اب چیخیں مارتے کامل جہانگیر کے سینے میں سمائی تھی۔ ابا مت بننا ورنہ میں مر جاؤں گی کامل، مجھے بے موت مت مارو۔ وہ اس کے سینے سے لگے چیخ چیخ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کامل جہانگیر کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ ڈرامہ کر رہی تھی یا سچ میں ہوش کھو بیٹھی تھی؟ کامل نہیں جانتا تھا، مگر کامل کو اپنی سانسیں رخصت ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا گیا تھا۔ 1 سال اس نے ماہم جیسی عورت کی رفاقت میں گزار دیے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے ماہم سے شدید محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سرکل کی عورتوں کی طرح بالکل اس کی ماں ایمن جیسی بن گئی، ویسے ہی نخرہ، ویسے ہی ڈریسنگ جو کسی زمانے میں اس کی مام کرتی تھی۔ وہ قادر جہانگیر کی طرح خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے دل پر ہر زخم سہ لیتا ہے، اور وہ بھی سہ رہا تھا۔ ماہم اس کی وفادار وہ رہ لیتا اس کے ساتھ۔ ماہم بے شک اس کی ہائی سوسائٹی کی عورتوں کی طرح ہو جائے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھلی چھوٹ دے چکا تھا۔ ذرا کچھ کہتا وہ مرنے مارنے پر اتر آتی۔ ستم بس یہی تھا، وہ گزرتی سانس کے ساتھ اس عورت کا مزید طلبگار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ماہم کی خواہش پر اپنا بزنس باہر سیٹل کر چکا تھا۔ پاکستان میں ماہم کا باپ اسے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، اور وہ اپنے باپ اور اپنے 2 مرلے گھر کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان میں اسے ایمن جہانگیر کا وجود بھی چبھتا تھا۔ کامل جہانگیر کو وہ جس طرف لگاتی تھی وہ لگ جاتا تھا۔ وہ اسے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی تھی اور وہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کامل جہانگیر کی بے پناہ محبت کا وہ غلط ایڈوانٹیج اٹھا رہی تھی۔ مرد کو ایک حد تک نرم ہونا چاہیے۔ کامل جہانگیر ہر گزرتے دن کے ساتھ بے بات بھولتا جا رہا تھا۔ ماہم کی خوبصورتی اور محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ کم از کم ایمن جیسی نہ تھی۔ ایمن جہانگیر کو تو اس نے کبھی قادر کے ساتھ سیدھے منہ بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایمن تو ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنی رہتی تھی۔ وہ مسکرا کر دیکھتی، کامل کا دل کرتا اپنا دل اس کے قدموں میں ہی نچھاور کر دے۔ وہ ٹورنٹو جیسے شہر میں اب ہر پابندی سے آزاد تھی۔ یہاں نہ ایمن جہانگیر کی مشکوک نگاہیں تھیں اور نہ اس کے باپ کی نصیحتیں۔ کامل جہانگیر بزنس میں دن رات مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ مزید آزاد ہوتی گئی۔ بچپن سے خود مختار عورت بننا چاہتی تھی، جس پر مرد کی روک ٹوک نہ ہو۔ عبد الرحمن نے بے حد سختی سے پالا تھا۔ محلے کے کسی گھر میں جانے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی چھت پر جانے کی۔ 2 مرلے کے گھر کی 4 دیواری میں کسی مرد کی تو کیا، کسی غیر عورت کی بھی شکل نہ دیکھی تھی۔ اب وہ اپنی محرومیاں ایسے پوری کر رہی تھی
پتہ نہیں کیسی آزادی تھی جو ماہم جہانگیر چاہتی تھی۔ کامل گھر پر نہ ہوتا، وہ مغربی لباس تک پہننے لگی تھی۔ پینٹ شرٹ پہننے میں کیا قباحت ہے بھلا، حجاب تو لیتی ہی ہے۔ شروع میں کامل کو یہ وضاحت دی گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ واقعی میں وہ شارٹ شرٹ پر حجاب لیتی تھی۔ کامل کی غیر موجودگی میں وہ حجاب بھی اتر گیا تھا۔ یہاں ماہم جہانگیر کو عورتوں کی رشک بھری نگاہیں نظر نہ آتی تو وہ بے چین ہونے لگتی۔ پاکستان ہی ٹھیک تھا، جہاں قدم قدم پر حسد و رشک بھری نگاہیں اس پر ہوتی تھیں۔ یہاں اسے اب مرد کی نگاہیں اٹریکٹ کرنے لگیں۔ ایک انڈین لڑکا حماد دورانی سے اس کے روابط قائم ہو گئے تھے۔ پہلے وہ دونوں پارٹیز میں ملنے لگے، اب آہستہ آہستہ وہ گھر آنے لگا۔ تنہائی میں مرد عورت کے بیچ شیطان ہوتا ہے، ان دونوں کی تنہائی نے بھی شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ ماہم جہانگیر پہلی مرتبہ جی بھر کر شرمسار ہوئی، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی دھل گئی۔ مختلف جواز وہ خود کو پیش کرنے لگی۔ کامل کی محبت واپس ایسی نہ رہی تھی، وہ اس کے قابل نہیں تھا، بلا 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 وہ خود ساختہ سوچیں۔ اب اس کے اندر کا ضمیر اسے تنگ کرتا تو وہ خود ہی جواز پیش کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ڈھٹائی غالب آتی گئی، اب اسے کامل جہانگیر آہستہ آہستہ اپنے قابل نہ لگتا تھا۔ وہ اسے چھٹکارا چاہتی تھی، مگر حماد کے پاس وہ روپیہ پیسہ نہ تھا جو کامل جہانگیر کے پاس تھا، اسی لیے وہ اس سے ایسے ہی روابط گہرے ہوتے گئے۔ شکاگو سے ایک بزنس ٹرپ سے واپس آیا تھا۔ ماہم کو سرپرائز دینے کی غرض سے وہ اپنے بڑے سے بنگلے میں دبے پاؤں داخل ہوا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑا وہ ہی سرپرائز ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے قیمتی گفٹس زمین بوس ہوئے تھے۔ زنانہ اور مردانہ کہہ کے سنتے اس کے مضبوط قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ وہ آخری بار رو رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ وہ روتا رہا اور اپنے باپ کو یاد کرتا رہا۔ وہ کتنی دیر بیٹھا رہا، وہ اپنی عزیز جان عورت کو کیسے کسی دوسرے مرد کی باہوں میں دیکھ سکتا تھا۔ بالآخر وہ اٹھا تھا اور اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ الماری سے پسٹل نکالتے اس کی آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھیں۔ وہ اس عورت پر 1000 بار لعنت بھیج چکا تھا۔ سینے کی جھڑپوں کے اندر دل میں اب محبت سے بھی طاقتور جذبہ پل رہا تھا، اور وہ جذبہ تھا نفرت کا۔ وہ ماہم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماہم ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تھی۔ ایک شوہر کے سامنے بیوی کا اس حلیے میں کسی غیر مرد کی باہوں میں ملنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ کوئی کامل جہانگیر سے پوچھتا۔ حماد اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سیاہ پینٹ پہنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ماہم ڈیپ گلے کی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، لباس میں گہری سلوٹیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ماہم کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، پسٹل اس کے سینے پر رکھ دی تھی۔ میں نہیں جانتا ہر عورت ایسی ہوتی ہے یا میرا واسطہ ہی ایسی عورتوں سے پڑا ہے۔ وہ ہنسا تھا اور ٹریگر دبا دیا تھا۔ ماہم کی دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال گئی۔ اگلے لمحے ہی وہ حیرت زدہ ہوتی، کامل جہانگیر کی پسٹل خالی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں مسکرائی تھی بیٹھتے ہوئے۔ میں جانتی تھی تم مجھے مار نہیں سکتے۔ کامل جہانگیر نے اسے نرمی سے جکڑے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی لو یو کامل، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو، وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حماد موقع پاتے کمرے سے نکلنے لگا۔ کامل نے اسی لمحے میں اس پر پڑا شو پیس اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اوندھے منہ گرا تھا۔ وار بڑا ہی خطرناک تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ ماہم کو اپنے حصار سے آزاد کرتے حماد کی طرف بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری بیوی نے مجھے بہکایا، یہی میرے پیچھے آئی سی، تمہاری رنگت کا مذاق بناتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ تم اسے سیٹسفائیڈ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا ماہم خم و غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے بہکایا، تم نے مجھے کہا مجھ جیسی خوبصورت عورت کو کامل جہانگیر نہیں تمہارا نصیب ہونا چاہیے تھا، وہ لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کامل ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اطمینان سے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ پسٹل کی میگزین میں گولیاں ڈالتے وہ مسکرا رہا تھا مسلسل۔ دونوں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے جا رہے تھے، دونوں خود کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلسل حماد اس کے سامنے اس کی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ کامل مسکرا رہا تھا، اسے یہ باتیں، یہ گالیاں بالکل بھی بری نہیں لگ رہی تھی، یہی وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ کامل گولیاں ڈالتے کھڑا ہوا، حماد کی طرف بڑھتے اس کے گھٹنے پر ٹانگ دے ماری۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ کامل نے پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔
نہیں کامل، ماہم نے خوف سے اسے روکنا چاہا۔ کیوں درد ہو رہا ہے تمہیں؟ تمہارا عاشق کو گولی مار رہا ہوں، وہ ماہم کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ نہیں، تم اس کے قتل میں جیل چلے جاؤ گے، مجھے تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے گھگیائی تھی۔ یہ تو ہے کہ میں اس کے قتل میں جیل چلا جاؤں گا۔ وہ پسٹل تھوڑی پر کھنچانے لگا۔ اسے گہری تشویش ہوئی تھی۔ ایک کام کرو، تم اس کا قتل کر دو، پھر میں جیل نہیں جاؤں گا۔ وہ ماہم کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ پھر میں جیل میں چلی جاؤں گی۔ کامل اس کی بات پر پھر سے رک گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اس کے قتل کے بعد تم جیل چلی جاؤ گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ خودکشی بھی نہیں لگے گی اگر یہ یہاں مر گیا تو۔ وہ حماد کی طرف تیزی سے بڑھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی بھاری بوٹ کی ضرب اس کے منہ پہ دے مار گیا۔ وہ زمین پر چت گر گیا تھا۔ ایک حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتے ماہم کا دوپٹہ ڈھونڈنے لگا۔ اوہ، تم تو دوپٹہ اب نہیں اوڑھتی، وہ افسوس سے کہتے الماری سے اپنے مفرل نکالنے کے لیے بڑھا۔ مفرل لیتے اس نے حماد کی کلائیاں اس کی کمر پر باندھ دی تھی۔ ایک مفرل اس کے جبڑے کے اندر سے لپیٹتے پیچھے کو زور سے باندھا۔ اب وہ حماد کو بالوں سے جکڑے پچھلے راستے سے چھت پر لے جا رہا تھا۔ ماہم خوف سے بھاگتے اس کے پیچھے گئی۔ وہ اسے اپنے بنگلے کے سب سے اوپری منزل پر لے گیا۔ بنا کسی دیر کے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ چھت پر کھڑا وہ حماد کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پلٹتے ہوئے ماہم پر نظر ڈالی جو زرد رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم پاکستان چلے جائیں گے، ہم نئی زندگی، نئی شروعات کریں گے۔ وہ نرم لہجے میں ماہم کو تسلیاں دے رہا تھا جو بے حد ڈری ہوئی تھی۔ خوف چھوٹا ہی لفظ تھا جو اسے کامل سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنا خطرناک تھا، آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے نیچے آیا، اسے صوفے پر بٹھائے وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے سہلانے لگا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے چومنے لگا۔ اسے مار دیا، وہ ٹک ٹک کر بولتے رو دی تھی۔ تمہیں اس کی موت کی تکلیف ہے؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہوئی۔ نہیں مگر پولیس، وہ کامل سے خوف زدہ ہوتے مزید شدت سے رونے لگی۔ پولیس کو تم کال کرو گی اور بولو میرا شوہر شکاگو گیا ہے، میرے گھر میں حماد زبردستی گھس آیا اور وہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا۔ اس زور زبردستی میں حماد چھت سے گر گیا۔ ہم نے پھنسی آواز میں کہا، ہاں تم اور کون؟ وہ ہنسا تھا، ایک نوٹ پیڈ پر پین سے انگریزی میں لکھنے لگا۔ چلو شاباش، فون کرتے یہ سب کچھ پولیس سے کہو۔ اس نے بے حد پیار سے ماہم کو پچکارتے فون پکڑایا۔ ماہم کپ کپاتے ہاتھوں سے فون جکڑتے پولیس کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ کامل جہانگیر پہلے ہی اپنے بنگلے سے نکل گیا تھا۔ ماہم نے پولیس کو وہی کہا جو کامل نے کہا تھا۔ پولیس مسلسل انگریزی میں تفتیش کر رہی تھی۔ ماہم آدھی ادھوری اردو اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس ماہم کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ گھر کے پاس ہی وہ ایک کوڑے کے ڈبے کے پاس چھپا کامل مسکرا رہا تھا۔ وہ سر کو جھکا کر پولیس کے ہمراہ چلتی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ گھنٹوں کے خلفشار کا مداوع ہو گیا تھا، سکون تھا جو اس کی رگوں میں اتر آیا تھا۔ کامل جہانگیر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ بے وفا عورت ہو جائے تو مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ ماہم جہانگیر اب اس پر حرام تھی۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق وہ اس رات اپنے بنگلے پر نہیں تھا۔ ماہم ہی کلپریٹ ثابت ہو رہی تھی۔ کامل کی ٹیکسی خراب ہو گئی تھی، ثبوت کے لیے وہ ڈرائیور خرید چکا تھا۔ وہ رات ٹیکسی میں رہا، اس لیے وہ واپس ایئرپورٹ کے قریب چلا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو دے دی گئی تھی۔ ماہم کی گھڑی کہانی پر پولیس یقین نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس سے مسلسل تفتیش ہو رہی تھی۔ تفتیشی کمرے میں پولیس اس پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ خوف سے ایک ہی بات کہتی جاتی تھی، پلیز کال مائی ہسبینڈ۔ وہ روتی جاتی۔ بالآخر تیسرے دن کامل اس سے ملنے آیا۔ اس کی اجڑی حالت دیکھتے کامل جہانگیر کے دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ کامل مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کل مجھے عدالت لے جایا جائے گا، اگر میں قاتل ثابت ہو گئی تو مجھے دوسری جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ وہ روتے ہوئے بار بار سلاخوں کے پار یہی کہہ رہی تھی، تم بس جو کہو گے وہی کروں گی۔
تم بھی بس وہی کرو جو میں کہوں گا، اپنے بیان سے مکرو گے نہیں، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یہاں کی مردوں کی نظریں چبھتی ہیں، وہ مجھے بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پلیز کچھ کرو۔ اس نے کامل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اب تو کامل جہانگیر پر جان پر کھیل کر اسے بچائے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ گردن جھکائے مسکرایا تھا، غیرت ہی نہ آتی تھی اب اس عورت کو دیکھ کر۔ میں تمہیں بچا لوں گا، فکر نہ کرو، وہ نرمی سے کہتے چلا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے کتنے دن یہاں رہنا تھا۔ بالآخر وہ 1 سال بعد جیل سے باہر تھی۔ کامل جہانگیر نے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے اسے چھڑوا لیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھیجے ہوا تھا۔ یہ عورت آج بھی اس کی دھڑکنیں دھڑکا کر رکھ دیتی تھی۔ مجھے پاکستان لے چلو کامل، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی پاکستان جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ ہم دونوں وہاں جا کر نئی زندگی گزاریں گے۔ یہ وعدہ کرو تم مجھ سے اب کبھی بے وفائی نہیں کرو گی۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے عہد لے رہا تھا۔ کبھی نہیں، میں اپنی زندگی میں آپ کے نام کر دی ہے، وہ جواباً وعدہ کر رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سینے سے لگا گیا۔ پہاڑوں سے گھرا چترال ان کا ہی انتظار کر رہا تھا، جہاں ایک نئی تاریخ رقم ہونی تھی۔ ان کی گاڑی پہاڑوں کے بیچ وائٹ ہاؤس کے سامنے آن رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ماہم کو گاڑی سے نکالتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ تم پر میری ہر سانس واری، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہم اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے لیے ایک ایک کرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماہم اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ سفید رنگ کا تھا، ہر طرف سفید رنگ کے پھول تھے۔ ماہم حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یہ مرد کب وائٹ رنگ سے اتنا obsessed ہونے لگا۔ وائٹ پینٹ، وائٹ شرٹ میں بلبوس کامل سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ ماہم کو بیڈ پر پھینکتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ مسمرائز تھا اس عورت کی انہی اداؤں سے۔ وہ بنا شرٹ اتارے ہی بے قابو ہوا اس کی طرف بڑھا، اس پر گرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ ماہم کی دلکش ہنسی گونجی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں لے رہا تھا۔ وہ دیوانہ تھا اس عورت کا، اس کی قربت، اس کے اداؤں کا۔ آج بھی وہ اس عورت کے لیے بے حد بے پناہ پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس نے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ہوئے سائیڈ پر رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرائی۔ دوسرے ہی لمحے ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ دوپٹہ اس کی گردن میں لپیٹے پیچھے سے کس رہا تھا۔ کامل، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی، رنگت نیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی ایڑیاں رگڑتے ہوئے ساکت ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بیڈ سے نیچے اوندھے منہ گرتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹا گہرے سانس لیتے ہوئے خوف سے ماہم مشکل ہوتی جا رہی تھی، شل ہوتی جا رہی تھی۔ بے وفاؤں کے لیے صرف موت ہے، صرف موت، وہ ہذیانی چلایا تھا۔ ماہم اسی لمحے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، دروازے کی جانب بڑھتی کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ بھاگ گئی بے وفا عورت۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہنسا تھا۔ جانے من کہاں جا رہی ہو، میں بھی آتا ہوں، وہ اسے بلند آواز سے پکارتا تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ماہم اس کی پکار سنتے ایک کمرے میں داخل ہوتے الماری میں چھپ گئی تھی۔ کامل سے اسے بے پناہ بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ اسے پاکستان لا کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ اسے پتا ہوتا وہ کبھی پاکستان نہ آتی۔ میری جان، میری ماہم، کیا میں تمہیں نہیں پتا، میں تمہاری خوشبو سے ہی تم تک پہنچ جاتا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہتے کبڈ کھولی تو ماہم کے لبوں سے فلک شکاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ سینے سے نچلی لگ رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے چہرے پر آیا پسینہ اپنے رومال سے صاف کرنے لگا، دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گردن تھامے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسی بے وفا عورت سے پوچھنے کو بھی دل نہیں کر رہا کہ میرے پیار میں آخر کیا کمی تھی جو تم نے یہ سب کچھ کیا میرے ساتھ۔ کامل جہانگیر کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو کامل، خدا کے لیے میں نہ سمجھتی، تم اب جو کچھ بھی کہو گے وہی کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بے وفائی ایک ناسور ہے، اسے جڑ سے ختم کر دینا ہی چاہیے۔ آج تمہیں معاف کروں گا، تم پھر کل یہ سب کچھ کرو گی، جب تمہیں موقع ملے گا تم یہی کرو گی۔ وہ گردن اٹھائے بولا، تم مجھے طلاق دے دو، یہی سزا دے دو۔ وہ اس کی بات پر کہکا لگا گیا۔ تم چاہتی ہو میں کسی دوسرے مرد کو خود کی طرح برباد کر دوں؟ وہ اسے نیچے اتار گیا تھا۔
تم پاکستان آئی ہو، کسی کو یہ بات نہیں پتا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، کپ کپاتے لبوں سے کہتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ کاش کہ تم اس محبت کی ہی لاج رکھ لیتی۔ وہ اس کی پیشانی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ بے وفائی ختم۔ ٹھا کی آواز آئی اور زمین پر وہ گرتی ساکت ہو چکی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ سفید رنگ کے علاوہ اسے ہر رنگ سے نفرت تھی۔ بہتا سرخ رنگ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے ماہم کا خون اس میں ابزرو کر رہا تھا، اس کے ساکت وجود کو اٹھائے۔ وہ بنگلے سے باہر آیا تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی اور موسلا دھار بارش میں وہ گھر کے سامنے جنگل میں گڑھا کھود رہا تھا۔ ماہم کو اس میں لٹاتے وہ اس پر مٹی ڈالنے لگا اور اس کے قریب ہی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سر اس پر ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ آج اس کی محبت امر ہو گئی تھی۔ بے وفاؤں کو مارنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ مار کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے تازہ لپائی سے بنی قبر کو چوم رہا تھا۔ اے بارش آہستہ برس، میرا یار یہاں دفن ہے، یہی میرا سکون ہے، یہی میرا گھر ہے۔ بارش گواہ رہے، رات گواہ رہے، محبت اگر پاگل نہ ہو تو محبت میں کہاں اثر رہے۔